بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الصافات 5ویں مجلس اور آیت نمبر ہے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اصل میں یہ جواب ہے، دعا یہ کی تھی 100 نمبر آیت میں، رب حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فبشرناہ، ہم نے اسے بشارت دی، یعنی دعا قبول کی گئی، اور بشارت دی کس کی؟ غلام کی، یعنی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا، اور حلیم یعنی بردبار۔ جانتے ہیں یہ حلیم اللہ کی صفت ہے، انتقام نہیں لیتے، یہاں تک کہ جو مجرم ہیں ان کا رزق بھی بند نہیں کرتے، تو ایسا لڑکا جو تحمل برداشت کرنے والا ہو۔ فلما بلغ معه السعی، یعنی جب وہ بیٹا ہوا، اللہ نے دیا، وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگے، یعنی کام کرنے لگے، تو پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کا ذکر ہے کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ بیٹے کا جواب ہے یا ابت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ اس کو بجا لائیں، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابھی ہمیں جو سمجھنا ہے فبشرناہ، چونکہ خواب کا ذکر ہے تو بشارت ہے، الہام ہے، تسویل ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے جو درس کے مناسب ہیں تاکہ پورا درس ہمارے سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلے بشارت، اور متعدد بار کلام پاک میں یہ آیا ہے کہ ہم بشارت دیتے ہیں۔ تو بشارت کیا ہے؟ اصل میں بشارت کہتے ہیں کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے دے۔ اب وہ کیسے؟ یا تو وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے۔ اب خواب بھی وحی کے قسم سے ہے، تو خواب پر اس پر تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی مخلوق کو خبر دے دے، نبی نے بھی خبر دی ہے صحابہ کو، بشر نے خوشخبری کی جنتی ہونے کی، اور سارے مومنین کو خبر دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں اور رسول بھی بشارت دیتا ہے، تو اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بشرو، لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنایا کرو، ولا تنفرو، یعنی نفرت مایوسی کا معاملہ نہ رکھیں کہ کسی کو یہ کہہ کر نہ گھبرائیں کہ آپ تو بڑے مسائل ہو گئے، نہیں، ہر ایک الجھن کا حل ہے۔ تو یہ بشارت کے تعلق سے ہے، لیکن بشارت جو ہے اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے الہام۔ تو بشارت میں الہام میں فرق ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے تسویل، اس میں بھی فرق ہے، پھر ہے ودیعت، پھر وحی، پھر خواب۔ تو الہام کا بھی جس طریقے سے بشارت کا ذکر ہے کلام پاک اور احادیث میں، اسی طرح الہام کا بھی ذکر کلام پاک میں ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ تو سورۃ شمس میں آپ 8 نمبر پر آیت پر جائیں گے تو الہام کا ذکر ہے، اور یہ الہام کون سا؟ الہام ربانی۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نفس کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم کھا کر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھو الہام کیا اللہ نے، یعنی ایک جان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس جان کو الہام کیا، کیا؟ فجورہا و تقواہا،
بدی سے بچنے کی تدبیر اور پرہیزگی کو اختیار کرنے کی تدبیر، تو الہام کسے کہیں گے؟ الہام کے لیے وحی نہیں، خواب نہیں، بلکہ دل میں کسی چیز کا ڈال دینا. یہ نبی ہو، رسول ہو، غیر نبی ہو، یہاں تک کہ حیوانات ہوں، الہام ہوتا ہے. شہد کی مکھیوں کو الہام ہوا. ہر ذی جاندار کو، چاہے بکری کا بچہ ہو، بکریاں پالنے والے جانتے ہیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اسے سکھانا نہیں پڑتا کہ دودھ کو کیسے پیے، وہ تو بے قرار رہتا ہے. تو کیا یہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، تو اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ بڑا درس ہے کہ نیکی ہمیں کرنا ہے یا بدی سے بچنا ہے. اب نیکی کیسے کرنا، نماز کو کیسے جانا، حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، تلاوت کیسے کرنا، تو یہ جو تدبیر آپ اختیار کرتے ہیں یہ الہام ہے اللہ کی جانب سے، ہم نہیں سمجھ پاتے. اور بدی سے کیسے بچنا، جیسے کہ ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر عریانیت زیادہ ہے، تو آپ نے کس مارکیٹ میں جانا خریدے کے لیے، یہ الہام ہے آپ نے جو اختیار کیا. چلیے اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے کام، جیسے کہ ٹیکنیکل میں انسان کا چیزوں کو بنانا، یہ کرنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس نے آئیڈیا چلائی، اس کا نام کیا؟ الہام ہے. تو انسان کو کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ فن ہے. فن نہیں، یہ الہام کس کا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. یہ اصل اس میں سبق ملتا ہے. اب یہ القاء شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے، تو اس کو الہام نہیں کہتے، اس کو تسویل کہتے ہیں. اور یہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. آپ سورہ یوسف میں 18 میں جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اب ان پر تسویل ہوا، شیطان کا الہام، یعنی شیطانی الہام سمجھے، لیکن اس کے لیے تسویل کا لفظ آیا ہے. اب وہ یہ بھول گئے کہ کرتے پر کسی جانور کا خون لگا دیا اور لے کر آئے. والد نے کیا سمجھا، وہ نبی تھے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بھی اتنا سمجھدار کہ کرتا نکال کر کھا گیا. بھائی اگر شیر کھاتا ہے تو کرتا پھٹ جاتا ہے نا. تو کیا بولے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یہ سول یسول تسویل، شیطان نے تمہیں تدبیر دکھائی تو دل میں ڈال دیا شیطان نے، تو الہام ہوا. لیکن الہام کون سا؟ الہام شیطانی، تو دل میں ڈال دیا. اور بھی جگہ پر ہے تسول کا ذکر، اگلے صفحے پر انشاءاللہ پہنچتے ہیں. سامری نے بھی یہی کہا تھا، بل سولت لی نفسی. پوچھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیا کیا تم نے، سولت لی نفسی. تو اتنا یاد رکھیں، قرآن پڑھتے ہیں، الہام کا لفظ بھی قرآن میں ہے اور تسویل کا بھی لفظ قرآن میں، تو آپ وہاں پر اب سمجھ سکیں گے. اس کے بعد آتا ہے کشف. اسے ذرا توجہ سے سنیں، یہ بھی کلام پاک میں ہے، مگر اس کشف کے تعلق سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ذرا توجہ دیں. دیکھیے سورہ کاف میں جائے 22 نمبر آیت پر. کشف کا پہلے مطلب کیا؟ کسی واقعے کا کھل جانا، پردہ ہٹ جانا. بھائی پہلے ہوتا تھا، بچوں کے ڈرامے آج بھی ہوتے ہوں گے، تو پردہ رہتا ہے، پردہ ہٹ گیا، سامنے آ گئے بچے، تو پردہ ہٹ جانا. تو معمول ہے کشف. آپ کسی خانقاہ میں جائیے تو کشف ہوتا ہے انہیں. تو یہ کشف کیا ہے؟ معنی تو جان گئے کہ پردے کا اٹھ جانا. سورہ کاف میں 22 نمبر آیت، اس کے پہلے کی 21 نمبر آیت ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر شخص کو فرشتہ اس کا ہانک کر لے آئے گا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہ اے مجرم تو غفلت میں رہا، اب دیکھ رہا ہے کیا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج دیکھ رہا ہے وہ سب، اللہ کا دربار. فَكَشَفْنَا، آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، سب دیکھ رہا ہے. تو کسے کہا جا رہا ہے؟ ایک مجرم کو. وہ جہنم کو دیکھے گا. حالانکہ مومنین بھی دیکھیں گے، مومنین سے بھی پردہ ہٹایا جائے گا، وہ بھی جنت میں سے مجرمین کو دیکھیں گے.
لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کشف جو ہے یہ قیامت میں ہوگا، اور کشف میں دونوں مشترک ہیں، مجرمین بھی اور جنتی بھی. تو جنتیوں کو بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ وہاں پر نور ان کا مکمل کر دیں گے. تو پھر یہ دنیا میں مقصود ہو سکتا ہے؟ نہیں، دنیا میں مطلوب نہیں، یہ دنیا کا نہیں ہے، یہ کہاں کا ہے؟ کل قیامت کے دن کا ہے، آخرت کا ہے. اب اسے صوفی والوں نے لے لیا. اب ان پر کشف کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کی جگہ پر جانا ان پر کشف ہوتا ہے. تو انہوں نے اس میں کیا جسے کہتے ہیں غلو، بدعت، لہذا کشف کو سمجھے رہیے. یہ کشف ایسا ہے کہ کشف سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ کیا ہے کہ اپنے مرید کو بھیج دیا غلط جگہ پر، مجھے کشف ہوا ہے، نہیں. تو یہ صوفیہ کا، اسی لیے اہل سنت والجماعت جو مخالفت کرتے ہیں کشف کی، کہ کشف مطلوب نہیں، ہمیں اتنی ہی قوت دی گئی جتنا ہم سے مواخذہ ہوگا. اسی لیے تو گواہ، شواہد، اب اگر آپ کو کشف ہو جائے، محلے میں کوئی مرڈر ہوا ہے، آپ کو کشف ہو گیا کہ فلاں نے کیا ہے، تو کورٹ کچہری قبول نہیں کرتی. کیوں؟ تو یہ کشف مطلوب نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دے کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ باخبر رہو، اگر غلط گواہی دی تو تمہاری گواہی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، مگر جس کا حق مارا ہے وہ تمہارے گردن میں لٹکا رہے گا قیامت کے دن. تو یہ ہے بہرحال مختصر یہ کہ بشارت اور کشف. اور اب ایک رہا ودیت. ودیت کسے کہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں فطرت. فطرت میں، عقل میں نیکی کو سمجھنے کا، بدی کو سمجھنے کا جو شعور پیدا دیا ہے دل میں، اور جو صلاحیت دی ہے، اسے کہتے ہیں ودیت. ہر انسان میں، چاہے وہ کٹر سے کٹر کافر ہو، اس میں یہ صلاحیت ہے، ودیت ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ ایک ہے. الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت، یہ صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں ودیت. قرآن سمجھنے کی صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں ودیت. آپ پڑھیے، یہاں تک کہ جانوروں کے سامنے پڑھیے تو ان میں بھی یہ ودیت ہے، اسے کہتے ہیں ودیت، صلاحیت. اب ہم چلتے ہیں بشارت سے. ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی ایک لڑکے کی، اور لڑکا ہو گیا، پیدا ہوا. نام کیا ان کا؟ اسماعیل. جی. تو اس میں کتنے فکرے ہیں؟ فلما بلغ معه السعی ایک، پھر یا بنی انی اری فی المنام، خواب دیکھ رہا ہوں 2، یعنی اذبحک تک میں خواب دیکھ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، یہ تیسرا فکرہ، یعنی بتاؤ کیا رائے ہے. پھر چوتھا فکرہ تو جواب ہے. تو 3 فکروں سے فارغ ہوتے ہیں. جب وہ ہاتھ بٹانے لگا، کیا ہاتھ بٹانے لگا؟ اس وقت عمر ان کی کتنی؟ 12 اور 13 سال. تو جس وقت ان کی دعا قبول ہوئی تھی 86 سال کے تھے، اتنے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو پیدا ہوئے بیٹے. تو اب اس وقت کیا عمر ہوگی؟ 86 اور 13 تو 9 ہے نا، اتنی عمر. اور ہاتھ بٹانے لگا. تو ذہن میں رکھیے کہ بڑھاپا اور ایک بیٹا ہاتھ بٹانے لگا. اپنے کزن لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے، سارے رشتہ داروں کو، وطن کو بھی چھوڑ کر آئے تھے. اب امید تھی، اور خواب آتا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. کیا حالت ہوگی؟ کتنے نقطے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ وہ ہاتھ بٹانے لگا، جنگل میں جاتا تھا، شکار کرتے تھے ابا، اس کو لانے کے لیے بیٹا دوڑتا تھا، شکار لے آتا تھا. اب حکم ہو رہا ہے تو سنیے گا. اب وہ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، قال یا بنی، پیار سے، اے میرے بیٹے. دیکھیے قصہ یہاں بیان نہیں ہوگا، قصے کی روح، اس لیے توجہ چاہتا ہوں. انی ارا فی المنام، ارا کے معنی کیا؟ دیکھ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی رأیت، میں دیکھ چکا ایک ہی دفعے 11 کوكبا، ہے نا، 11 ستارے، والشمس والقمر. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارا، دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں. تو مسلسل 3 دن تک دیکھا. کیا
کہ ذبح کر رہا ہوں، اور وہاں کیا تھا؟ وہ سجدہ کر چکے. فرق ہے جی، اسے ساتھ میں رکھیے. اب اس خواب کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سنیے، یہ نبی ہیں. یوسف علیہ السلام جس وقت خواب بنایا تھا کیا تھے؟ غیر نبی تھے. تو نبی اور غیر نبی کے خواب میں فرق کیا ہے؟ اس پر توجہ دیں. فرق ہے. ستاروں سے کیا غیر نبی کے خواب میں تعبیر ہوئی، تعبیر کہیں یا تعویل کہیں، کہ ستاروں سے کیا مراد لیا گیا؟ بھائی. اور سورج اور چاند سے ماں باپ. لیکن نبی کو جو خواب گزرا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو بیٹا ہی مراد لیا. تبدیلی ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی. چلیے اور آپ کو تاکید دلاتے ہیں. سورہ یوسف میں ملک مصر نے کیا کہا تھا؟ انی ارا سبع بقرات سمان، میں 7 موٹی گایوں کو دیکھ رہا ہوں. وہ سبع عجاف، اور 7 دبلی دیکھا تھا. یاکلہن سبع عجاف، تو 7 موٹی 7 دبلی، دبلی موٹی کو کھا رہی ہیں. گایوں کا خواب تھا. اور کیا کہا؟ سبع سنبلات خضر، ہری بھری ڈالیاں 7. وہ اخر یابسات، اور دوسری 7 خشک. تعبیر ہوئی. وہ تو ایک ملک مصر تھا. تو 7 گایوں سے کیا مراد لیا گیا؟ 7 سال جس میں بارش خوب ہو، اور دبلی یعنی قحط سالی، اور ہریالی موسم بہار، اور خشک بالیاں موسم خزاں. تعبیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا؟ سورہ فتح. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا. کیا تعبیر ہوئی؟ آپ نکلے مگر صلح حدیبیہ میں روک دیے گئے، لیکن دوبارہ گئے. تو تعبیر کچھ نہیں ہوئی، صرف یہ کہ زمن نہیں بتایا گیا تھا، وقت نہیں بتایا گیا تھا، لیکن فی نفسی کعبے کا طواف ہوا، احرام ہوا، بال کاٹے اور قصر کے اور حلق کیے. تو یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی کے خواب میں. لیکن نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. حدیث بخاری کی پہلی جلد 3 نمبر حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث لمبی ہے مگر میں اس کے تعلق سے 6 مہینے تک، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ خوابوں کے ذریعے. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خواب آپ کو آتا تھا، جس طرح صبح کی روشنی ایسے وہ ثابت ہوتا تھا 6 مہینے تک. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں چلے گئے. پھر لمبا قصہ ہے، لیکن ہم اتنا صرف خواب کے لیے. تو وحی کی ابتدائی خوابوں سے ہوئی. اور یہ آپ کے سامنے دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر وحی تھی، لیکن کیسی؟ خوابوں کے ذریعے. تو نبی کا خواب وحی اور بعینہ ہی وحی، تو اس پر عمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کیا اور حضرت ابراہیم بھی عمل کر رہے ہیں، شروع کر دیا. یعنی ہمارے لیے ابھی تو آگے پہنچنا ہے. لیکن انسان خواب دیکھے گا تو وہ محکمہ تسلیم نہیں کرتا. دیکھیں لوگ استخارے کی نماز پڑھتے ہیں، کسی کو خواب آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، ہوتا ہے نا. اب کسی کو خواب آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے تعبیر کے لیے. تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو خواب آئے. آپ نے استخارہ کیا یعنی کہ خیر طلب کیا، آپ استخارہ کریں. اگر خواب آئے تو تعبیر والے کی طرف جائیں، خواب نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں. یہی استخارے کا جواب ہے. اب آپ کے بڑے جن کو آپ پر اعتماد بھروسہ ہے، جو دانشور ہیں، وہ آپ کو کہیں گے وہی اس کا جواب ہے. لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں، خواب نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کئی لوگ چونکہ میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں، تو کئی لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہے، خواب انہیں آتا ہے، اچھا بغیر استخارہ کیے ہوئے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کو کہیں جانا ہے، آپ نے استخارہ کیا ہی نہیں، خواب آ گیا اور صحیح نشاندہی دے دی گئی. کیا بات ہے؟ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو وہی نہیں میرے بعد، خواب 46واں درجہ. کون سا؟
نبوت کا. تو ذرا توجہ دیں یہاں خاص کر. شیطان اچک لے جاتا ہے. حدیث صحیح جیسے کشف میں اچک لیا، اور جیسے کہ وہ حدیث ہے نا من زارنی فی حیاتی فقط زارنی، یا نہیں وہ شیطان لا یتمثل بھی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا شیطان میرا چہرہ نہیں بتا سکتا. یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہاں پر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں. آپ نے کبھی رسول کو دیکھا؟ تو شیطان تو کسی ولی کا تصویر لے کے آپ کے خواب میں آتا ہے، کہتا ہے میں رسول ہوں. تو رسول کا کہاں چہرہ بنایا؟ یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ خواب جو ہے نا، دیکھیے جس کو صحیح خواب آتا ہے اس کی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس کی؟ مرتبہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے خیال سے 54 اور 46 کا فرق آئے گا. آپ کے 2 بچے ہیں، ایک نے 95% مارک لے لیے، ایک 65 سے پاس ہوا. تو فوقیت کسے ہوئی؟ جو 95 والا ہے. تو وہ جو حدیث ہے علو مرتبت نبوت کا، نبوت کے مرتبے کا، کہ دیکھیے نبی کا خواب کیسا ہوتا ہے 100%. تو بہرحال خواب کے تعلق سے تھا. اب سنیے انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس کو یاد رکھے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اس کو یاد رکھیے. فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب؟ خواب وہی ہوتا ہے اور امر نافذ کرنا چاہتے ہیں یا بیٹے کی رائے پر ہے؟ بڑا دقیق مسئلہ ہے. ساتھ میں رہیے. قرآن دے دیں انہیں، قرآن شریف. بڑا دقیق مسئلہ ہے. یعنی سن رہے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے. تو کیا بچے کے جواب پر منحصر ہے ذبح کرنا؟ تو پھر کیوں پوچھ رہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یحیی و یمیت، تو بولے کیف تحیی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن؟ بلا، کیوں نہیں؟ لیطمئن قلبی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. نہیں میرا یقین ہے. تو اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بچہ ہاں میں ہاں ملائے گا تو ذبح کروں گا. ایک نبی سے ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا حلیم ہے، تو حلیم کی صفت سے وہ کیا جواب دیتا ہے. اس کو ذہن میں رکھے گا. فانظر ماذا تری. اب جواب دیکھیں کیا دیتا ہے. 13 سال کا بیٹا جانتا ہے کہ میرے باپ نبی ہیں، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. یقین تھا نا اسے. اس مناسبت سے اس نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کریں. انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے وہ رائے ان کی یہی رہی. اب رہا ذبح کرنا. اکلوتا بیٹا، تحمل، برداشت، اللہ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم. اور یوں بھی کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ایسا نہیں کہ عجب، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. نہیں، بھروسہ اپنی ذات پر نہیں. بھروسہ کس پر؟ اللہ کی توفیق، مدد، نصرت شامل حال رہے گی. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ تو جواب دیا. اب سنیے، اب عمل نافذ کرنے کا وقت آ چکا اور دونوں چل پڑے. کہاں چل پڑے؟ مذبح خانہ، مینا کی طرف. ایسے وقت پر شیطان آتا ہے. بیٹے سے بھی کہتا ہے یہ تو تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. بیٹا جانتا ہے. باپ کے پاس بھی جاتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اکلوتا بیٹا ہے. تو اس وقت وہ تکبیرات جو ہم وہ جو کنکریاں جو مارتے ہیں نا، تو 3 دفعے وہ آیا تھا. تو یہ تو اشارتاً قصے میں ہمیں وقت گزارنا نہیں ہے، لیکن کیا اس وقت کی نوعیت کیا تھی سنیے گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب نافذ کرنے کے لیے اسلم یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا، تلہ لٹا دیا. جبین، جب ہے یعنی پیشانی. جبین لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں جبین، اور فارسی میں مہ کو بڑھا دیتے ہیں مہ جبین.
تو جن کے بچوں کا نام ہے، یہ نام بھی معلوم ہو جائے گا نا. سنیے، جب یہ تو پیشانی ہے، یہ جبین، یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ جبین ہوئی. تو لگا دیا مہ جبین. کیا معنی؟ چمکتی پیشانی، چاند جیسی پیشانی. تو لڑکے کے نام بہت مناسب ہے. تو بہرحال لٹا دیا. اب کیوں لٹایا؟ عام طور پر جانور تو ذبح ہوتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، مگر اس لیے پیشانی کے بل لٹایا کہ چہرہ نظر نہ آئے، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا. یہ تو آپ جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ اور چیزیں بیان کرنا ہے، تو سنتے رہیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. لٹا دیا، چھڑی بھی لے آئے، ذبح نہیں کیا. ذبح کر رہا ہوں. آواز آتی ہے کہ ابراہیم، ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا کہ تم نے خواب کو، یعنی کہتے ہیں نا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، یعنی تمہیں جو خواب گزرا تھا، آیا تھا، اسے سچا کر دکھایا. اب تھوڑی گرامر کی ضرورت ہے، توجہ دیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہاں خواب پورا کر دکھایا. اب یہ اعتراض کرنے والوں سے ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے، مگر ہم مسلمان بھائی سمجھنے کی کوشش کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ذبح کر دیا؟ یہ ہے گرامر. ذبح کر دیا نہیں ہے. کیا دیکھ رہے؟ ذبح کر رہا ہوں. تو بتائے کہ خواب پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اگر وہ یہ کہتے کہ میں نے بیٹے خواب دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا، تو پھر یہ ناممکن تھا کہ صدقت الرؤیا. تو معترضین کا اعتراض صحیح تھا. تو اعتراض کرنے والے تو ہمیشہ اپنے منہ کی کھاتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں ہے کہ میں نے ذبح کر دیا؟ ذبح کر رہا ہوں. لہذا آیت اپنی جگہ پر ہے. صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں. جی اس کے پہلے بھی آیا، مگر اب اس کا معنی کچھ اور ہوں گے. دیکھیں احسان کا تشریح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے حدیث، لیکن اب کیا ہے؟ یہاں کوئی نماز پڑھنی ہے، بھائی آپ نماز بخوبی ادا کریں. اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی عبادت ایسی کریں گے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں عبادت نہیں ہے، تو یہاں محسنین کے معنی میں اضافہ کر لیں. پوری وفاداری، پوری جان نثاری کے ساتھ اس عمل کو پیش کریں. یہ کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، بچے پر چھڑی چلانا ہے. تو فرق ہے محسنین کے معنی میں. کہیں روزے کا مسئلہ ہے، کہیں نماز کا. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بڑی آزمائش. بلا کے معنی آزمائش. کون کہہ رہا ہے؟ امتحان لینے والا. آپ کسی کلاس کا امتحان لیں اور آپ اس بورڈ کو بتائیں، کالج والوں کو، اسکول والوں کو، کہ میں نے بڑا سخت امتحان لیا آج بچوں کا آپ کے. تو خود امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ امتحان بڑا سخت تھا اور آپ کے بچے پاس ہوئے. تو کیسی بات ہے؟ امتحان کس نے لیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا امتحان تھا. تو یہ فخر کی بات ہے. سرٹیفکیٹ مل گیا، دونوں کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فدینا فدیہ، اور ذبح کسے کہیں گے؟ قربانی کا جانور. یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے، ساتھ میں رہیے. عظیم یعنی بڑی قربانی، اس لیے کہ ذبح ہے یعنی قربانی. لیکن پہلے فدیہ. جنت سے مینڈھا آیا، یہ اس کا نام کیا؟ فدیہ. فدیہ کسے کہیں گے؟ کسی کے عوض. تو اسماعیل علیہ السلام کے عوض، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈھا آیا، اسے کیا کہیں گے؟ فدیہ. ابھی چونکہ رمضان شریف بھی قریب آ رہے ہیں تو آپ کو فدیے کے معنی بتاؤں. بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ.
تو لکھ لیں فدیہ کسے کہتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں آپ کو ملے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. یہ سمجھ لیں آج ہی، پھر پریشانی نہ ہو. فدیۃ طعام مسکین. بھائی جو بیمار ہے، سختی سے بھی روزہ رکھتا ہو تو اس کے لیے فدیہ ہے. تو کیا فدیہ ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. مسکین یعنی کیا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اب لوگ پریشان ہیں کتنے مسکین کو کھانا کھلائیں. بھائی قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. ایک روزے کے بدلے ایک فقیر کو کھانا کھلائیں. مگر نہیں، غلہ دینا چاہتے ہیں. اب بڑا مسئلہ ہو گیا. اب آپ اس کے بدل دیں گے تو بدلے کے بدلے، یعنی دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے کیا؟ مینڈا. اب مینڈے کے بدلے ہم کچھ دے سکتے ہیں قربانی؟ نہیں، وہی مینڈا. بکری گائے وہ تو اسی صنف سے ہیں. اب یہ غلہ کہاں سے آیا؟ اچھا پھر اختلاف. اگر آپ ایک کھانے کے بدلے غلہ دے رہے ہیں تو حنفیہ کہتے ہیں کہ فطرے کی مقدار تو ان کے یہاں 2100 گرام 2200 گرام، تو آپ کو ملے گا کتنا؟ 2200 گرام. حنبلی کہتے ہیں کہ نصا 1200 گرام. شافعیہ اس سے بھی نیچے چلے گئے، 600 گرام چاول دے دو. اب آپ کون سا دیں گے؟ 600 گرام چاول دیں گے یا 1200 گرام دیں گے یا 2100 اور 2200 گرام دیں گے؟ یہ اہل علم نے کہ ناممکن ہے، کوئی ایسا فقیر ہے ہی نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کھانا کھلائیں. کون سا کہاں نہیں ہے فقیر؟ بعد میں دے دیں، شوال میں دیں، ذی القعدہ میں دیں. اچھا پھر مسئلہ بھائی طعام مسکین. افطاری کرا دو کسی کو یا سحری کرا دو، طعام مسکین. اب اس میں بھی کہ 2 ٹائم کا کھانا تو پھر 3 ٹائم کا کھانا دیں. مغرب کے وقت جو مشروبات ہوتے ہیں وہ پھر مغرب کے بعد کا کھانا، تو ایسا نہیں ہے. طعام مسکین. بہرحال یہ مسئلہ باندھ لیں آپ فدیے کے تعلق سے. آپ کو مسئلہ حل کر دیا، پریشان نہ ہو، کھانا کھلائیں سب میں اچھا. بذبح عظیم. اب اس میں 2 باتیں سمجھنا ہے. بس ذبح عظیم کیوں؟ بڑی قربانی کیوں؟ جنت سے جو مینڈا آیا تھا وزن میں جسامت میں 100 کلو کا تھا؟ نہیں. اس کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ سورہ حج 37 آیت میں. یہ بڑا کیوں تھا؟ اسے بڑا کیوں کہا گیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جی یہ گوشت پوشت خون ہڈی کتنا کلو وزن آج کل لوگ فخر کرتے ہیں، یہ نہیں پہنچتا. دل کا اخلاص. یقیناً یہ قربانی تھی کہ اپنے بچے کو لٹا دیا اور بچہ بھی لیٹ گیا. اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے کہا کہ ذبح عظیم. نہیں تو لوگ سوچیں گے چلو بڑا جانور لے لو. نہیں، اپنی آپ کی جو حیثیت ہے. دیکھو حاجیوں کے جانور آپ دیکھیں کتنے چھوٹے رہتے ہیں، پست قد. بہرحال یہاں بڑا جانور یعنی کیا؟ روحانیت، تقوی بڑا. اور اسی وجہ سے سنت ابراہیم، دیکھو قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم. اب ایک تیسرا، چونکہ گزشتہ ہمارے درس کے اختتام پر ایک صاحب بول اٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا تھا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، ہے نا؟ تو آپ سرسم ناراض ہوئے تھے. فرمایا تھا کہ ہذا سلام الموتا، یہ مردوں کا سلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. دیکھو اس وقت جو ہم نے جواب دیا تھا وہ فتویٰ تھا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ یس نو بس. آج ریسرچ کر کے بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج تحقیق. دیکھیں فتویٰ میں فرق ہے. بھائی میری نماز ہوئی، دم دینا ہے، لیکن ایک تحقیق. تو ہمارا تو یہاں تحقیق ہو رہی ہے نا. تو سنیے، اعتراض کیا اس لیے بات ہمارے سمجھ میں آئی. تو سنیے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا تمہارا رب؟ کہتے ہیں تمہارا رب، تمہارا قرآن، تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ جنت میں فنا نہیں. دیکھو ایک ساتھ دونوں کو جواب دے رہا ہوں، اس دمبے کا بھی اور عیسیٰ ابن مریم. تمہارا رب کہتا ہے کہ جنت میں فنا نہیں، جنت میں نیند بھی نہیں. سن چکے ہیں نا؟ اس لیے کہ نیند فنا ہونے کے قریب ہے. بھائی انسان سوتا ہے، انگار بھی لگ سکتی ہے گہری نیند سوئے تو. پھر یہ کیسے کہ جنت سے دمبا لایا گیا پھر وہ فنا کیسے ہوا؟ سمجھ گئے اعتراض یہ تھا ان کا. یہ کیسے دمبا لایا گیا جنت سے؟ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے مینڈا، اور ذبح کیسے ہوا؟ وہ تو جنت کا ہے.
تو اعتراض کرنے والوں کو ہم کہیں گے اس کے دو جواب سنیے. یہ خود جنت سے آئے جو اعتراض کرتے ہیں, آئے کہ نہیں آئے؟ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں ہوئے. حوا علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی؟ جنت میں. تو کیا جنت میں وہ استنجا کرتے تھے؟ نہیں. جنت میں پسینہ نکلتا تھا؟ نہیں. جنت میں کھانا پکاتے تھے؟ نہیں. کھاتے تھے, پیتے تھے, وہاں کوئی فضلہ نہیں تھا. وہ جنت کے صفات سے متصف تھے. پسینہ نکلتا تھا, جو زیادہ کھانا ہضم نہ ہو وہ خوشبو کی صورت میں نکلتا تھا. تو وہ دونوں جب دنیا میں بھیجے گئے تو ایک ہے عالم بالا, دوسرا ہے عالم ناسوت. یعنی یوں سمجھے کہ آسمان کے اوپر کا عالم اور یہ دنیا کا عالم, دونوں کے صفات علیحدہ ہیں. لیکن جب ایک عالم بالا سے جب نیچے بھیجا گیا تو یہاں کے صفات متصف ہے. اب آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام, آپ بھی جنت میں سے آئے, اب آپ پر فنا طاری ہوگا. پھر جب جنت میں جائیں گے تو فنا نہیں ہوگا. تو یہ جو دمبا ہے وہ جنت میں تھا اور ہیں اور رہیں گے. کیوں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جو چاہو ملے گا. کوئی چاہے کہ مجھے دمبا چاہیے, مجھے بچڑا چاہے. تو جب وہ اس دنیا میں آیا, اب وہ کن صفات سے مختص ہوا, اس پر کون سے قوانین لاگو ہو گئے؟ دنیا کے. یہ مسئلہ تو دمبے کا حل ہو گیا. اب عیسیٰ ابن مریم کا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم اور ہارون علیہ السلام تھے, اور سارے آسمانوں پر انبیاء تھے. تو کیا عیسیٰ ابن مریم ہماری طرح وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ نہیں, وہ عالم بالا میں ہیں. ان کے ساتھ صفات کون سے مختص ہیں؟ بالا کے. اب ہم دنیا میں ان کا نام کیسے لیں گے؟ اس گروپ کے ساتھ جو عالم بالا ہے. تو کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. واضح ہوا؟ چلیے اب آگے سنیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہو چکا ہے پہلے کہ ہم نے ان پر لاگو کر دیا کہ پچھلوں میں ان کا ذکر کریں. تو ذکر کرتے ہیں سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر, کرتے ہیں نا. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں. یہ بھی ہو چکا قصے نوح میں, اور قصے دو قصے گزرے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام, ہاں اسی قصے ابتدا میں. انہو من عبادنا المؤمنین, یہ بھی ہو چکا ہے. مطلب ہے کہ ان کے ایمان کا اظہار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہوا, اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندے تھے, یعنی کامل اقتدا کرنے والے. یہ اختصار اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ درس میں اس پر وضاحت ہوئی ہے نا, من المحسنین اور من عبادنا المؤمنین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. اس لیے ضرورت نہیں ہے. اب توجہ دیں, یہاں پر بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. جس وقت آپ کی عمر 99 ہوئی, 100 کی ہوئی, یہ اکلوتا بیٹا کون؟ اسماعیل جی, جس کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اس نقطے کو پوائنٹ نوٹ کر لیں. اب دوسرا بیٹا انہوں نے دعا نہیں کی, اللہ نے اپنی طرف سے. اس کو ذہن میں رکھیں. تو سنیے, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو جب 100 برس کی عمر ہوئی تو بشارت ملی اسحاق کی, بغیر مانگے. تو فرق ہوا نا اسماعیل میں اور ابراہیم میں. اور نبی بھی ہوگا, اور نیکوں میں سے بھی ہوگا, چونکہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ حبلی من الصالحین, نیک بیٹا دے دے. تو نیک بیٹا تو کیا, نبی بھی. البتہ یہ اور بات ہے کہ 40 کے بعد وہ نبوت پر سرفراز ہوئے. اب یہاں یہود دیکھو کیا ایسا کرتے ہیں. یہودیوں نے کیا کیا کہ اسحاق بنی اسرائیل کے سلسلے سے چل پڑی نا نسل, اور نبی کریم سے, اور اسماعیل کہاں سے؟ یہ دوسری نسل سے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس لیے انہوں نے تبدیلی کر دی. ان کے یہاں ذبیحہ کون؟ اسحاق. اب آپ بتائیں کہ صحیح کون سا؟ صحیح کون سا؟ اکلوتا بیٹا کو کوئی ذبح کرے, یہ ہے قربانی بذبح عظیم. تو جب
انہوں نے دیکھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندار ان کے یہاں بہت آسانی ہے، انہوں نے تبدیل کر دی. مگر ابھی سنتے رہیے، ہمارے لوگ بھی تبدیل کرتے ہیں. اگر ہم وہاں تک پہنچے آج تو جس طریقے سے یہودیوں نے تبدیلی کی، ہمارے ہاں لوگ بھی تبدیل کر رہے ہیں. اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں مگر انجانے میں. تو ابھی ساتھ میں رہیے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ہم نے ان پر چھوڑا، لاگو کیا کیا، اور اسحاق پر اور ان کی اولاد پر بھی. اولاد بھی آ گئی. یہ اولاد کون سی؟ اسحاق علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. ظاہر ہے کہ یہ اولاد ساری ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن اب سنیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، یہ لفظ اوپر نہیں تھا. محسن وظالم لنفسه مبین. اب یہ مبین کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے، ان کی اولاد میں سے نیکوکار ہیں. نیکوکار کے ساتھ مبین کی ضرورت نہیں. نیکوکار جو بخوبی عبادت کرے اور نہایت وفاداری اور جار نثاری سے عمل کو پیش کرے تو مبین کی ضرورت ہی نہیں. تو مبین کس کے ساتھ ہے؟ ظالم کے ساتھ ہے. جو اپنے اوپر سری ظلم کرنے والے ہیں، بالکل کھلا شرک کرنے والے ہیں. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. مطلب کیا ہوا؟ یہ پیغمبر ذات کی کچھ کام نہیں آئے گی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، یہ مشرک، یہ مکہ والوں کو، یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ تم جو پیغمبر ذات ہونے پر فخر کرتے ہو نا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا. تو ان دونوں نسلوں میں لوگ نیکوکار بھی ہوئے. اگر وہ نیکوکار ہے تو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اگر وہ ظالم ہے، سری ظلم کرنے والے، تو انہیں ان کی سزا ملے گی. تو یہ دو قصے ہوئے. اب تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے. تو سنیے گا تیسرا قصہ کیا ہے. تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. اور یہ قصہ، اس میں ایک اشتراک ہے، مماثلت ہے. وہ کیا کہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عداوت دشمنی اختیار کی، لیکن ہماری سنت کے ہم نے انہیں کامیاب کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت نوح. تو مجھے یہ نہیں بیان کرنا ہے، سبھی جانتے ہیں. اس قصے میں اور پچھلے قصے میں بہت فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ ساتھ میں رہیے گا، غور سے سنیے. ہم کوشش کریں گے، اگر نہیں ہوا تو جتنا ہو سکے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. مطلب اس قصے کو گزشتہ کی طرح نہ دیکھیں، آیتیں بالکل مختلف ہیں. تو سنیے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ترجمہ، ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر. جبکہ اس کے پہلے مننا کا لفظ نہیں ہے. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ مِنْ شِيعَتِهِ ہے نا. وَنَادَيْنَاهُ وَإِذْ نَادَانَا نُوحٌ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ. آج مننا آیا ہے. تو یہ مننا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. دونوں کو اور دونوں کی قوم کو، دیکھو دونوں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کرب عظیم سے. یہاں کون سا طوفان آیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے لیے تو کہا گیا کہ کرب عظیم طوفان تھا. دو چیزیں. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. نصرت، وہی غالب آنے والے رہے. جبکہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم الباقین. فرق ہوا جی. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. مستبین، جبکہ آج تک کتاب مبین ہے نا. کلام پاک کی صفت کیا آئی؟ مگر ان کو جو کتاب دی گئی مستبین. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ہم نے دونوں کو راہ مستقیم کی ہدایت دی، جبکہ اس کے پہلے صراط مستقیم کا ذکر نہیں ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. یہ مشترک ہے.
سلام علی موسیٰ و ہارون یہ بھی مشترک ہے. انا کذالک نجزی المحسنین یہ بھی مشترک ہے. تو سنیے گا مننا. دیکھیے انعام کیا، رحمت کی اور مننا میں بہت فرق ہے. انعام تو ہم سب پر ہے، کافر پر ہے، مشرک پر ہے، رحمت سب پر ہے. لیکن مننا دیکھیے قصے میں کیا فرق ہے. غور کیجئے، تحقیق کیجئے، تدبر کیجئے کہ جو بھی نبی جس قوم کی طرف آئے ہیں وہ قوم طاقتور تھی. نوح علیہ السلام قوم کیسی تھی؟ طاقتور تھی. ابراہیم علیہ السلام قوم کیسی تھی؟ طاقتور تھی. چلیے کوئی بھی نبی لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کیسی تھی؟ طاقتور تھی. قوم عاد، قوم ہود. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے وہ کیا تھی؟ کمزور تھی. اس لیے لفظ آیا کہ اس کا مننا. کیا کمزور تھی؟ بنی اسرائیل. مصر میں ایک تو فرعون کی بادشاہت، چنانچہ غلامی. دوسرا وہاں کے باشندے قبطی. تو قبطی ایک تو فرعون کی بادشاہت کے تحت بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. صبح نکلے فرعون کے محل پر کام کرنے، ہلوں کی کھیتیوں پر، تو مغرب تک. اب دن کتنا؟ 14 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، دھوپ ہو، کام کرتے تھے. اور اہلکار کے نگرانی میں ذرا ٹس سے مس کیا آرام کریں. اور کیا اجرت دیتے تھے؟ سب سے زیادہ کمزور. یعنی نبی جس قوم کی ہدایت کے لیے آیا وہ کمزور. لیکن سنیے بھی، کمزور ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ ہم الغالبین. باقی نہیں، غالب رہے. کیوں رہے؟ فرعون بادشاہ کی غلامی، قبطیوں کے ظلم. ایسی صورت میں کیوں انہوں نے ظلم برداشت کیا؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنیں، غور سے سنیے گا. حالانکہ وہ حدیث قدسی کی روشنی میں ہے کہ اگر کوئی مسلم امت یا مسلمہ ملت یا مسلم قوم بنی اسرائیل کی طرح صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ان کے نجات کا انتظام کر دے. غور سے سنیے. بنی اسرائیل نے صبر کیوں کیا؟ تلوار ہاتھ میں کیوں نہیں لی؟ اپنی نسل کی بقا کے لیے. آج کل کے حالات حاضرہ پر ذرا غور سے سنیں. کس کے لیے صبر کیا؟ اپنی نسل کی بقا کے لیے برداشت کیا. اگر وہ تلوار کی طرف ہاتھ بڑھاتے اللہ تعالیٰ انہیں تلوار کے حوالے کر دیتا. مگر انہوں نے صبر تحمل کر کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر. تو اللہ نے انتظام کر دیا. بہت بڑی بات ہے. حدیث قدسی ہے کہ اگر تم مجھ پہ اعتماد کرو تو میں تمہارے لیے نجات کا انتظام کر دوں گا. اگر تم نے اپنی قوت پر اعتماد کیا تو قوت کے حوالے کر دوں گا. بتائیے کہاں ہیں یہ لوگ؟ آج کل ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ کمزور ہیں، صبر کیے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اپنی نسل کی بقا کی فکر لگی ہے. مگر اللہ پر بھروسہ رکھیں. نام نہیں لیتا. اتنی بڑی بڑی جنگیں کیا نام لوں. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ آج کل کا فرعون کون؟ کیا ان کا جو اتحاد ہے، یہ سپر پاور جو مل کر اسلام کے خلاف ہے، یہ فرعون ہے. تو کس کے سامنے تم نے ہاتھ اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ اپنے ہتھیار پر بھروسہ تھا، کیا کر دیا؟ رات میں پتہ نہیں کیا کیا سب غائب ہو گئے. کچھ خبر نہیں کہاں چلے گئے. جو افغانستان میں ہوا کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ جو کویت میں ہوا کیا ہوا؟ کہاں غائب ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ہتھیار کے حوالے کر دیا. ایک سپر پاور سے یہ تمہارے چھوٹے موٹے ہتھیار
اللہ پر بھروسہ ہوتا تو ضرور کامیابی ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہ تبصرہ میں کر رہا ہوں حسن بصری کا، کس زمانے کے. آج دیکھیے کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جوان بچوں کو لے جاتے ہیں. کیا ایک پستول سے تم مقابلہ کرو گے؟ کس پر بھروسہ کر کے؟ تو معلوم ہونا چاہے کہ بنی اسرائیل جیسا اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر. تو ایسے وقت میں دیکھیے ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو اس وقت بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ٹھیک ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر ہم نے یہ احسان کیا کہ ان کی قوم کے صبر کی وجہ سے انہیں نجات کا ذریعہ تمہیں بنایا. پیدا کون ہوئے پہلے؟ ہارون علیہ السلام. 3 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے تک فرعون کا ظلم حدیں پار کر چکا تھا اس خواب کی بنیاد پر کہ اب کوئی بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اسے بھی ساتھ میں رکھیں کہ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں. لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے مننا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا تھا انی انا اللہ انا ربک فخلعن علیک، ہے نا. نبوت ملی تو انہوں نے دعا کی بھائی کے لیے، تو مننا میں شامل ہوئے کہ نہیں ہارون علیہ السلام. تو ہارون علیہ السلام کو بھی رسول اور رسالت. اچھا اب یہاں ساتھ میں رہیے، کیا کہا جا رہا ہے؟ مننا علی موسیٰ و ہارون. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا الجھا دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ میں جائیے، آیت نمبر 70، یا سورہ اعراف میں جائیے، وہاں پر یوں کہا جا رہا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جب انہوں نے رسیاں اور ڈنڈوں کا، لٹھیوں کا سانپ بنایا تو سجدے میں گر گئے. کیا بولے؟ آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون. مگر اب سنیے طٰہٰ میں کیا ہوا؟ آمنا، آیت نمبر 70، آمنا برب ہارون و موسیٰ. تو اعتراض کرتے ہیں یہ کیا؟ اعتراض کرتے ہیں ہم فائدے میں. دیکھیں نا 2 آیتیں، ترتیب میں یہ فرق کیوں؟ فرق نہیں. دیکھیے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، رسیاں اور لاٹھیاں. تو جادو بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ہر جنات سانپ نہیں بنتا، اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں. ہر جنات ہوا پہ نہیں اڑتا، بیان کر چکا ہوں. ہر جن گھوڑا نہیں بن سکتا. تو جادوگر کیا 3 نہیں تھے؟ امت تھی. ایک گروپ ایسا تھا جو وہ لٹھیا کے سانپ بنا رہے تھے، ایک گروپ ایسا تھا جو رسیوں کے سانپ بنا رہے تھے. تو سجدے میں گر پڑے. تو ایک جادوگروں نے دیکھا کہ ان کا بڑا موسیٰ علیہ السلام، یعنی بات کرنے میں، گفتار میں، انداز میں معلوم ہوتا ہے کہ، تو انہوں نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون. لیکن ایک جماعت نے دیکھا کہ بڑے کون؟ بھائی رشتے میں ہارون. تو انہوں نے کہا رب ہارون و موسیٰ. اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کتنے بھی بڑے ہوں لیکن آپ کے بڑے بھائی ہیں تو انہیں کو عزت دیں گے چونکہ ایک خاندان کے بڑے ہیں. لہٰذا اعتراض کرنے والوں کو اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ یہاں ترتیب میں ایسا کیوں. اچھا اب سنیے، علی موسیٰ و ہارون وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا. دیکھیے اطمینان سے سنتے رہیے، رہ گیا تو آئندہ. اور دونوں کے کرب عظیم سے نجات دی. یہ کون سا کرب عظیم؟ طوفان نہیں تھا. سنیے کرب عظیم کون سا تھا؟ فرعون کی بادشاہت. دیکھیے ہم بھی بادشاہت میں ہیں، یہ کوئی ظلم نہیں، لیکن بہرحال ہماری ہر چیز کا مالک بادشاہ ہے نا، ہمارے جیب میں اس کا ہی مالک بادشاہ. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ربوبیت کا بھی اعلان کر دیا تھا. پوجا بھی کرواتا تھا، مورتیاں بچھائی تھیں، اپنے فوٹو لگائے تھے، اور قبطی ظلم ڈھا رہے تھے. کرب عظیم تھا کہ نہیں؟ اس طوفان سے بھی زیادہ کرب عظیم تھا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. ہم نے ان کی مدد کی، وہی غالب رہے اور نکل گئے. تو غالب رہے، باقی نہیں، غالب رہے. فرق ہے. ان کو غلبہ دیا، حکومت دی،
اس کے بعد میں یہ تیہ کے میدان میں چلے گئے، اور تیہ میں یعنی جب اس جہاں پر 40 سال تک اس میدان میں ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے، پھر 3 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، تو پھر یوشع بن نون کو بادشاہت ملی۔ یہ کون تھے یوشع بن نون؟ آتینا غداءنا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آتینا غداءنا، ساتھ میں جو خادم تھے نا یہ یوشع بن نون، انہیں نبوت ملی اور انہوں نے اس حکمرانی کو چلایا آگے تک۔ مگر سنیے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، مستبین سین اور تا زیادہ ہے، کیوں؟ سوچا آپ نے کیوں ہو سکتا ہے؟ گرامر چاہیے۔ کتاب مبین، خود بھی روشن دوسروں کو بھی روشن، یہ مبین نہیں، اللہ تعالیٰ نے تحریر کر کے بھیجی، تورات بھیجی تھی نا۔ مستبین بالکل واضح، بالکل روشن، اعلیٰ درجہ، اس لیے کہ لکھ کر آئی ہے، جبریل کے واسطے سے آئی، انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، مگر یہ لکھ کر آئی، اس لیے اس کا اختصاص کیا ہے؟ کتاب المستبین۔ ابھی کتاب لو تو گرامر سے ہے، وآتیناہم الکتاب المستبین، بعد میں آپ کتاب المستبین جو بھی پڑھیں۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہے تیار رہیے سننے کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ هَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم ہم نے دونوں کو دی، تو کیا اور نبیوں کو نہیں دی تھی؟ جی سنیے گا، یہ اصل نقطہ ہے۔ یہودیوں نے ہارون کو گمراہ کہا، جبکہ آپ جانتے ہیں سورہ طٰہٰ میں جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آجلک یا موسیٰ، جلدی کیا تھی؟ تو بولے پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، قد فتنا قومک من بعدک، تمہاری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّهُ السَّامِرِيُّ، سامری نے انہیں گمراہ کیا، ہم نے آزمائش کی۔ مگر یہود کیا کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے گمراہ کیا، اعوذ باللہ، اس لیے فرمایا صراط المستقیم۔ پوچھا موسیٰ نے کیوں؟ تو بولے کہ میں ڈر رہا تھا کہ فرقت بینی و بین قومی، کہ ہماری قوم میں تم نے تفرقہ ڈالا، اس لیے میں خاموش تھا، اور وہ پہاڑ کے قریب آئے تھے، پہلے انہی سے ملاقات ہوئی۔ مگر اس پر افسوس نہیں ہے، افسوس ہماری امت کے دائی لوگوں پر ہے جنہوں نے ہارون کو چھوڑ کر موسیٰ کو ہی گمراہ قرار دیا۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ نہیں؟ میڈیا سے نہیں سنے؟ اچھا، ہمارے یہاں کا ایک مبلغ، اس نے کیا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے گمراہی کا سبب قوم بنے موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ اب اس کی کیا فتوے نکلے ان کے کفر کے، لیکن اجمالاً بھائی تم ہارون علیہ السلام کے بارے میں تو یہودی نے کہا کہ وہ گمراہ ہے، آپ تو موسیٰ کو، جبکہ لا نفرق ہے نا وہ سورہ آئے تھے، تو معلوم ہوا کہ صرف ناظرہ پڑھنے والے، قرآن ختم پہ ختم، ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں، وہاں لکھا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّهُ السَّامِرِيُّ، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ سامری کا کیا مطلب، اور کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اصل اختلاف جو ہمارے یہاں ہوا ہے نا، جماعت کی 2 جماعتیں ہو اس بنیاد پر، باقی 9 نکات ہیں، کتنے؟ 9، وہ معمولی ہیں، وہ معمولی ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام جنگ و جدال بھی کی، اور جانتے ہیں جنگ جمل صفین واقع ہوئی، ایک دوسری طرف شہید بھی ہوئے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کلام کیا اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ جان چکے ہوں گے یہ کون ہستی ہے، یہ ہمارے یہاں کی بڑی شخصیت، اور اس کی بنیاد پر 2 جماعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے اور بھی لوگ، بڑا افسوس ہے کہ یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے۔ تو ہدیناہم الصراط المستقیم، ہم نے تو ان کو دونوں کو صراط مستقیم پر رکھا تھا۔ کیسے جرأت ہوئی ہے یہودیوں اور اے امت مسلمہ کے مبلغوں، کیسے جرأت ہوئی کہ تم نے موسیٰ کا نام لے لیا؟ اضلہ السامری وترکنا علیہما فی الآخرین، یہ تو اللہ نے ذکر چھوڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم ذکر کریں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں اور ہم انہیں گمراہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیسے جرأت ہوئی؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ انہما، دونوں، من عبادنا المؤمنین،
ہمارے مومن بندوں میں سے کامل ایمان. تو بہرحال یہ آج کے درس کو اختتام پر پہنچتے ہیں، مگر آئندہ بھی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہمارا کہ درس ہی شروع ہوتا ہے ایک بنیادی بات سے. تو آئندہ جو ہمارا درس ہوگا نا، تو آپ سن کے ذرا جلدی آ جائیں. الیاس سے شروع ہو رہا ہے. کس سے؟ مگر جس طرح سے آپ نے جبین کو سنا تو اسی قصے میں الیاس اور سلام علی الیاسین. اب یہ الیاسین کیا ہے؟ تو آئندہ آ جائیے. وقت سے پہلے کوشش کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت دے، جو آپ یہاں قرآن فہمی کے لیے آتے ہیں، مزید راہیں ہموار کرے، ہمیشہ رکھنے کے لیے راہ ہموار کرے، تاکہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. باقی رہے سوالات تو آپ کریں گے، اور گنجائش نہ ہو تو آئندہ رکھے جائیں گے، لیکن سوال ضرور کریں تاکہ اس سے ایک بات آپ کے سامنے کھل کر آ جایا کرے. تو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے گا. جی پیدا ہونے سے وہاں سے پھر ادھر آئے، پھر مرنے کے بعد ادھر پھر جنت میں رہیں گے یا پھر کیسے؟ پھر بعد میں پھر آئیں گے پھر جائیں گے. ان کا سوال جو ہے وہ بہرحال اس سے اصل میں عالم ارواح پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. روحوں کا ایک عالم اب بھی ہے، چونکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. وہ عہد و میثاق کی کیسٹ میں نے اس کو بیان کیا ہوں، بہرحال پھر بھی جواب دے دیتا ہوں. پھر ہم عالم دنیا میں آئے، پھر کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں، یعنی جسے ہم قبر کہتے ہیں. یہ 3 عالم ہوئے، ٹھیک ہے نا. اب کیا سوال آپ کا آگے؟ جنت میں پہلے تھے نا؟ ہاں پہلے جنت میں تھے. جی جی، مطلب جنت میں پیدائش ہوئی آدم و حوا علیہ السلام کی، جو اس کی تفصیل ہے. اس کے بعد عالم دنیا میں بھیجے گئے، لیکن پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں تھے. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روح پھینک دی، کیونکہ ساری روحوں کو ایک ساتھ جو ہے پیدا کیا ہے بعد میں آنے والی. تو وہ عالم ارواح میں تھے، جنت میں پیدا ہوئے، پھر عالم دنیا میں آئے، پھر عالم ارواح میں جائیں گے، برزخ میں جائیں گے. ارواح میں نہیں، برزخ اور عالم ارواح اور چیز ہے. اور اس کے بعد میں جنت یا آخرت میں. جی اور کچھ باقی یہی سوال تھا نا. چلیے. آپ بتا رہے تھے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے، جی، اس کی تعبیر نہیں، اس کو رویا ہوتا ہے. ہاں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا تھا رسول الرؤیا بالحق. یوسف علیہ السلام خواب بتایا، وہاں تعبیر ہو رہی ہے. جی جی. لیکن قرآن میں اگر یوسف کی آیت میں 19 لیتے ہیں تو وہاں وہ جو ہے لفظ رویا کا ہے. فقال یا ابت ھذا تعبیر الرؤیا من قبل. ہاں، یہاں جب تعبیر ہو رہی ہے تو رویا قرآن کہہ رہا ہے. یہاں جب یوسف علیہ السلام اس کو تعبیر دے رہے ہیں، احسان کا مطلب یہ اور سلام کا مطلب یہ، لیکن قرآن اس کو رویا کا لفظ استعمال کیا ہے آیت نمبر 99. جی جی. یہاں کیوں جب یہ رویا کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں، وہ رویا ہی ہے. جہاں رأیتو آیا نا، تو رأیتو کے معنی رویا ہی ہے. رأیتو کے معنی کیا؟ رویا ہی ہے. تو تعبیر ہو رہی ہے. آپ جیسا بتائیں کہ تعبیر نہیں ہوتی نبی کے خواب میں، جو کر رہا ہے وہ سامنے نظر آئے گا. یہاں یوسف علیہ السلام میں آپ تعبیر دے رہے ہیں کہ چاند کا مطلب ہے باپ. ہاں، آ گیا، سمجھ میں آیا میرے. یعنی یہ مصر میں کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا تعویل رؤیایا کہہ رہے ہیں نا. تو میری بات کو آپ سمجھیں. یوسف علیہ السلام مصر میں کیا کر رہے ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا تعبیر رؤیایا. لیکن رویا کب واقع ہوئی تھی ان پر؟ غیر نبی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جس ان کی عمر کیا تھی؟ غلام تھے. کیا تھے؟ غلام تھے. اس وقت ان کو خواب آیا تھا. تو یہ خواب نبی یا غیر نبی؟ غیر نبی. مسئلہ حل ہو گیا. چلیے کہیے. ایک سوال درس سے متعلق ہے آج کے، اور ایک اس کے علاوہ ہے. جی. آج کے درس سے متعلق آپ نے ابھی شیخ بصری کی جو آپ نے بتائی کہ وہ جہاد کے متعلق. جی جی. آج کے لوگ، لیکن جو آج کے بہت دل کو لگتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو جہادی لوگ تو کہتے ہیں کہ بدر میں اور احزاب میں تو جو ہے وہ اسی طرح مطلب یعنی ان کو اللہ کی وہ ہوئی تھی، مدد ہوئی تھی. جی. تو وہ اس کا اس طرح سے کرتے ہیں اس بات. جی ٹھیک ہے.
وہ پستول پہ نہیں بات کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تو اللہ کی وہ ہے. جی بہت اچھا سوال ہے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی گھر میں ہنستے بستے گھر میں کوئی درخت ہرا بھرا درخت کٹوا دیا جائے تو اس کے بعد اس کے گھر والے یعنی متاثر ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کا جینا یعنی سونا کھانا جو ہے وہ حرام ہو گیا, کچھ اس کے اندر جنات وغیرہ تھے جو ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے اور کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑی تفصیل ہے. مطلب کہ مکان کے قریب کوئی درخت تھا, مکان کے اندر ہی درخت تھا, تو اس پر جنات آ کے پریشان کرتے تھے, اس لیے انہوں نے کاٹ دیا. نہیں, ہاں وہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا کو پرابلم نہیں ہوتی تھی بڑا بڑا, لیکن انہوں نے اس کو بس کٹوا دیا کہ اچھا درخت میں پتے گرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو دو سوال ہیں. پہلا سوال تھوڑا تفصیل طلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور اکثر نے بیان کیا ہے جو کہہ رہے ہیں نا جنگ کیا بدر وغیرہ, اصل میں جنگ بدر وغیرہ جو ہوئی ہے نا وہ ہتھیار کے بھروسے پر نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے ندا دی تھی تو لوگ نکلے تھے اللہ کے رسول کی ندا پر اور کامیابی ہوئی تھی. کتنا فرق تھا, ٹھیک ہے نا. اب آج ایسا نہیں ہوا. ان کو یہی زوم تھا, جو لوگ گئے تھے نا یہاں جہادی بن کر, ہمارے جوان بچوں کو بھی لے کر گئے تھے, انہیں یہ زوم تھا کہ آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو اللہ اس وقت بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. انہیں کیوں نہیں کامیابی ہوئی؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط تھا. انہوں نے سپر پاور سے ٹکرانے کا اپنی ایمان پر بھروسہ کیا, اللہ پر بھروسہ نہیں کیا, اور ان کا قیاس غلط نکلا. یہاں تک کہ میں نے سنا کہ اب رمضان ہے, اب 17 تاریخ کو اب غلبہ ہوگا, بلکہ یہ خود ہی مٹ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. تو غلطی تھی. کیوں؟ جیسے کہ امام حسن بصری نے کہا نا, یہی بات امام بخاری نے دوسرے طریقے سے کہی ہے. امام بخاری نے یوں کہی ہے کہ آپ اگر کسی ملک میں ہیں اور بادشاہ سے آپ ناراض ہیں تو آپ کو 3 آپشن ہیں. یا تو آپ براہ راست جا کے بادشاہ سے بات کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے جب آپ ان سے ملیں گے تو, یا ہے کہ آپ خاموش رہیں. اب آپ میں بے قراری ہے تو ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. تلوار اٹھانے کی ذات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا یہ چیز. اچھا, جہاد کسے کہتے ہیں؟ ہم جہاد, کچھ لوگ میرے بیان سے سمجھے کہ ہم جہاد کے منکر ہیں. جہاد کے منکر نہیں ہم. جہاد کے کیسے منکر ہو سکتے؟ جہاد کسے کہیں گے؟ اللہ اور رسول اعلان کر دیں تو وہ جہاد ہے. اللہ اور رسول اگر اعلان نہیں کر رہے ہیں تو جس کنٹری میں آپ ہیں وہ بادشاہ اگر آپ سے تعاون چاہتا ہے تو چلے جائیں. تو بادشاہ کیا تعاون چاہے گا آپ سے؟ آپ کو پستول چلانے آتی ہے, آپ سے یہی کہے گا کہ فوجیوں کی خدمت کریں, چائے بنائیں, دودھ گرم کریں, کھانا کھلائیں اور سیکھیں. سیکھتے سیکھتے آپ بھی فوجی بن جائیں گے. مگر یہ کہاں سے آئے کہ ایک شخص آواز دیتا ہے تو اس کا نام جہاد نہیں ہے. اس کو کیا اختیار ہے؟ تو یہ جو ہماری قوم تباہ ہوئی نا اس وجہ سے ہوئی. یہاں جتنے بھی گئے تھے وہ غیر قانونی گئے تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایمان ہے. نہیں, اس کا نام ایمان نہیں ہے. طریقہ اللہ کا رسول اعلان کرے, اللہ اعلان کروائے رسول کے ذریعے, یا بادشاہ آپ سے. اب آپ جانیے کہ بادشاہ, ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں بادشاہ کہے گا کہ چلیے مکہ کی حفاظت کرنا ہے, کیا ہمارے ہاتھ میں پستول دے گا؟ ہمیں تو چلانے بھی نہیں آتی. تو کوئی دوسرے کام دے گا یا کیمپ میں داخل کرے گا, سیکھیے. تو یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہوئی ہے. اچھا, اب رہا سوال دوسرا کہ دیکھیے درخت کا ایسا ہے, یہ شکوک و شبہ ہے. اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا جنات آتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں, جنات وغیرہ کچھ نہیں آتا ہے. لیکن اگر ان کو تکلیف ہے کہ پتے گرتے ہیں تو وہ کاٹ سکتے ہیں. باقی درخت ایک اچھی چیز ہے, بلکہ لوگ تقاضا کرتے ہیں. تو آپ لوگ جانتے نہیں درخت کی کیا قیمت ہے. ہم لوگ ان پہاڑوں میں رہنے والے ہیں, پہلے پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. درخت کے قریب اگر آپ رہتے ہیں تو گرمی کو بھی کیچ کر لیتے ہیں. اب جس وقت یہ کوئلے کی کانیں نکلی, درخت ختم ہو گئے تو ہم لوگوں کو پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر وہی کیا ان کا شک ہے, ان کا وہم ہے, تو ان کو چاہیے کہ ایسے ضعیف العقیدہ سے پرہیز کریں, ان کو سمجھانا ہوگا. لیکن اگر کاٹ دیتے ہیں تو جائز بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اب ان کے عقیدے پر منحصر ہے. جیسے ہم کاٹتے ہیں, بھائی چلو کچڑا گر رہا ہے, کانٹے ہیں, کاٹ دیے صفائی کے لیے, دوسرے درخت ہیں, لیکن عقیدے میں داخل ہو کر نہ کاٹیں. جی, وہ کاٹ دیا, اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے, بہت مشکل. اچھا, بعد میں پریشان ہو گئے ہو. تو اب بعد میں پریشان ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب وہ وہاں کچھ کوئی جنات وغیرہ آتے تھے وہاں پر, بعد میں پریشان. تو اس کا تو علاج ہے. کیا وہ علاج آپ اگر بتا دیں؟ اس کا علاج وہاں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرتے رہیں, کیسٹ لگا دیں, وہ اثر ختم ہو جائے گا. جی چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.